یہ کہنا کہ بند کمروں میں میں کوئی ڈیلز، میں نے ڈیل کیا کرنی تھی عامر؟ مجھے کیا کوئی دے سکتا ہے؟ میں نے پاکستان کے لیے ان کو کہا تھا کہ نہ، اور وہ ہوا نہیں، روکا انہوں نے. میں نہیں کہتا کہ یہ حصہ تھے اس سازش کا، وہ تو اگر انکوائری ہو تو پتہ چلے گا، لیکن روک تو سکتے تھے، نہیں روکا. ملک کے حالات دیکھ لیں. دوسری بات جو ہم نے، جو انہوں نے وہ بھی بات کی نا کہ جی ڈاکٹر، میں کہیں ڈکی میں کہیں ملنے نہیں گیا تھا. ہماری میٹنگ ہوئی تھی پریزیڈنٹ ہاؤس ڈاکٹر عارف علوی کے، وہ بیچ میں تھے، اور میٹنگ کے اندر ایک چیز کہی گئی تھی جو میں پبلکلی کہتا ہوں کہ اس ملک کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے تو سوائے صاف اور شفاف الیکشن کے کوئی دوسرا راستہ نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، ایم شور آپ نے دیکھی ہوگی. اس میں انہوں نے آپ کو بھی ارشد شریف کے قتل میں شریک جرم کر دیا ہے کہ بیٹمنٹ میں آپ کو وہ کہہ رہے ہیں ہم نامزد کریں گے. ہمارا تو یہ تاثر تھا کہ آپ ہماری مدد کریں گے اس کے ملزموں کو پکڑوانے میں. انہوں نے آپ کو ہی ملزم بنا دیا کہ جی آپ اس سازش کا حصہ تھے. دیکھیں یہ ملک کی، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، بدقسمتی دیکھیں. رانا ثناء اللہ اس ملک کا انٹیریئر منسٹر، شہباز شریف اور بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی، انڈر ٹرائل تھے 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کے کیس، اور 8 ارب روپیہ وہ ٹی ٹی کا جو کیس تھا نیب کے اندر، 24 ارب روپے کے کیسز. اس کو سزا ہونے لگی تھی، وہ پرائم منسٹر بن گیا، اور پرائم منسٹر بنتے ساتھ ہی 4 گواہ تب مر چکے ہیں، اور ایک وہ جو انویسٹیگیٹر ایف آئی کا تھا وہ مر چکا ہے. کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ ساروں کو ہارٹ اٹیک کیسے ہوگا، اور یہ جناب وہ وہاں سے بری ہو گیا. یہ جو اوپر لوگ آ کے بیٹھ جائیں، آپ کیا سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پبلک میں یہ جا نہیں سکتے، الیکشن لڑتے ہیں یہ ہار جاتے ہیں. اب جناب عمران خان کے اوپر ایک کیس سے نکلتا تو دوسرا کیس بنا دو، تیسرا کیس بنا دو، یہ کر، اور یہ کیا کریں گے؟ ان کو شرم نہیں آتی کہ اس وقت ارشد شریف، ہمارے پاس وہ شیرین کے پاس میسج ہے ارشد شریف کی کہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، میرے اوپر اسیسنز بھیج دیے میرے اوپر. جب وہ باہر، اس کے پاس اس کی پورا ٹیکسٹ ہے. اس کی والدہ سے جا کے پوچھ لیں کہ کیا آپ کو وہ بتا دیں گی کہ اس کو خطرہ کدھر سے تھا؟ کیا عمران خان سے خطرہ تھا اس کو؟ مجھے اس نے کہا، میں نے اس کو ایڈوائز کی کہ اس وقت تم ملک سے باہر چلے جاؤ. وہ اچھا وہ دلیر اتنا تھا، وہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن یہاں وہ بول ہی نہیں سکتا. اسی چیز کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بلا کے تفتیش کا حصہ بنائیں گے، کہ اس کو ان کا کہنا ہے کہ اس ملک میں کوئی خطرہ نہیں تھا، اور اس کو یہاں سے دوڑانے کے پیچھے وہ آپ کو بھی شریک جرم کر دیا ہے. ساتھ میں ہمارے لیے ظاہر ہے آپ کو بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. ہمارا بھائی تھا، کولیگ تھا، ہم بہت غمزدہ ہیں اس کے جنازے سے، میں سیدھا ادھر آ رہا ہوں. مگر یہ ایک سیاسی سا بن گیا ہے، اور اس کے اندر اس کیس کی تفتیش کی بجائے روز ہر پارٹی اپنے اینگل سے اس کو جو ہے نا ٹوسٹ دے رہی ہے. تو اس کی تفتیش تو ہمیں ہوتی نہیں نظر آ رہی کہ یہ بالکل ایک سیاسی چیز بن گئی ہے. دیکھو عامر، سب کو پتہ ہے کیا ہوا، سب کو پتہ ہے کہ عامر ارشد شریف کا منہ کیوں بند کرانے کی کوشش ہو رہی تھی. اس کے پروگرام آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو کس کو خطرہ تھا اس کے ارشد شریف سے؟ اس کے پروگرامز دیکھ لیں. یعنی یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. کیوں آج اس طرح کا اس کو جنازے پہ پبلک نکلی ہے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں نے کبھی پاکستان، شاید ضیاء الحق کے زمانے میں مجھے کہتے ہیں اتنا بڑا جنازہ تھا. یہ کون کو پبلک کو نکال کے لے کے گیا؟ لوگ جانتے تھے ارشد شریف کو، لوگ اس کی سچائی کو جانتے تھے. اتنا زیادہ صدمہ میں نے لوگوں کے اندر، جب سے میں پھرا ہوں لوگوں کے اندر، میں نے دیکھا ہی نہیں ایسا. خواتین گھر میں اس وقت وہ افسردہ ہیں کہ اس سے جو ظلم، اور سب کو پتہ ہے کیوں ہوا ہے. شرم کی بات یہ ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، بولتے نہیں ہیں، کہ سارے ڈرتے ہیں جی میں کچھ بولوں گا تو کچھ ہو جائے گا. ارشد شریف کی بات کبھی چھپی نہیں رہے گی. ہائی کورٹ کو اس نے جا کے خط دیا، وہ ڈاکٹر علوی کو، پریزیڈنٹ کو اس نے بھیجا کہ میری جان خطرے میں. تو کیا ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی؟ یہ رانا ثناء اللہ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جب اس ملک کے انٹیریئر منسٹر بن جائیں، میں اس لیے کل انشاءاللہ نکلوں گا. میں کہہ رہا اپنی قوم کو چاہتا ہوں، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں اگر یہ ڈاکو پر بیٹھے رہے. جب چور ایک ملک کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں، جرائم پیشہ لوگ، 60% کیبنٹ بیل پہ ہو، ضمانت پہ ہو، کرپشن کے کیسز پہ ہو، اور آپ سمجھتے کہ ملک بچ جائے گا؟
یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے لگایا کہ ارشد شریف کو آپ نے سائفر کی کاپی دکھائی تھی، وہ کافی ساری اس طرح. اب ہمارا دوست ایک اتنا قریبی ایک تو قتل ہو گیا، اب اس کو کنٹروورسیز کا حصہ بنایا جا رہا ہے. اور ویسے بھی صحافیوں کے لیے کچھ زیادتیاں آپ کے دور میں بھی ہوئیں، مگر اتنا کام کرنا یہ جو مشکل ہو گیا ہے کہ ایک نیکسٹ لیول آ گیا ہے. پہلے دمکایا جاتا تھا، اغوا کیا جاتا تھا، پچھلی حکومت میں بھی ہوتا رہا، کافی سارا آپ کی حکومت میں بھی ہوتا رہا. ویسے آپ نے یہ کہہ کے جان چھڑا لی میں خود نہیں کرتا تھا، مگر کیا کریں ہم، نوکری کیسے کریں؟ عامر پہلے تو میں یہ کہوں کہ سائفر، ان سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ سائفر کو میں نے پہلے کیبنٹ میں رکھا، کیبنٹ کے اندر اس کے منٹس تھے. پہلے تو یہ جھوٹ بولتے رہے کہ سائفر نہیں ہے، اور میں نے یہ بھی سنا انہوں نے کہا کہ جی وہ کوئی سائفر کوئی مشکل چیز نہیں تھی اور پتہ نہیں کوئی کامرہ میں میٹنگ ہوئی تھی. خدا کے واسطے لوگوں سے جھوٹ نہ بولیں. کامرہ کے اندر پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ میں نے سائفر میں نے کیبنٹ میں رکھا، میں نے اس کو جا کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر رکھا. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں سروس چیفز بیٹھے ہوئے تھے، ادھر فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس کے اوپر امریکہ سے مذمت کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، ڈیمارش کریں گے کہ آپ نے کی. جو ایمبیسڈر کہہ رہا ہے اسد مجید نے، یعنی سائفر تو نہ تھا، جو اس کی ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ لو کے ساتھ، اس پہ وہ اب خوددار ہمارا ایمبیسڈر کو دیکھیں، اسے کہا آپ کو امریکہ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ میں نے کبھی اس طرح کا نہیں دیکھا کہ ایک ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو. اور ان کو شرم نہیں آ رہی کیونکہ یہ ایسے تو ہوتا رہتا ہے، اور یہ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں کہ چلے چھوڑے عمران خان. کسی بھی پرائم منسٹر کے ایک ایمبیسڈر کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ، نو کانفیڈنس موشن، اور اگلے دن وہ ہو جاتا ہے. یہ آج کی میں صرف، اور یہ بھی آپ کی جو بات تھی، دیکھیں عامر، ہمارے دور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری گورنمنٹ، میں نے کبھی کسی صحافی، جتنی مرضی انہوں نے میرے اوپر تنقید کیا ہے، میں نے کبھی کسی پہ ایکشن نہیں ہے. صرف میں نے کیس کیا تھا نجم سیٹھی پہ، اور کیس کیا تھا کہ جب اس نے میرے ایک ذاتی اوپر میرے اٹیک کیا تھا، اس نے کہا تھا میں نے کوئی بے ضابطیاں کی ہیں اپنے بنی گالہ میں، ان دو کے اوپر میں عدالت میں گیا تھا، اور مجھے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے مجھے انصاف نہیں ملا، وہ عدالت میں کیس رہ گیا. ویسے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ، میں خود سال بے روزگار رہا ہوں، اور یہ فواد چودھری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی گواہ ہیں کہ کس کو پریشر کر کے. اب وہ ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں نہیں کرواتا تھا، کوئی اور کرواتے تھے. میرا یہ ضرور خیال ہے کہ فیوچر میں، اگر ماضی میں نہیں ہوا، کہ گورنمنٹ اون کریں. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ میں پرائم منسٹر تھا اور یہ کام کوئی اور کرتا تھا. یہ آپ اون کریں یا نہ کریں. عامر دیکھیں پلیز، میں پھر سے اب کلیریفائی کرتا ہوں، مجھے کبھی کسی آزاد میڈیا سے خوف نہیں ہے، نہ مجھے فکر ہے میں نے کبھی کوئی کرپشن چھپانی ہے، نہ میں کوئی قانون توڑنا ہے یا میں نے کوئی غلط کام کروانا ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ رول آف لا اسٹیبلش کرو. مجھے جب عدالت نے بلایا، سپریم کورٹ نے، میں آدھے گھنٹے نوٹس میں جا کے ان کے سامنے پیش ہو گیا. میں اپنے آپ کو قانون کے نیچے سمجھتا. ہماری غلط ٹریڈیشنز بن چکی ہیں، اور یہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے ہماری جو ایجنسیز تھیں، کیونکہ وہ سیکیورٹی ایشوز تھے، ان کا رول بڑھ گیا. وہ اٹھا لیتے تھے لوگوں کو کہ یہ تنقید کے اوپر اور فوج کو یا سیکیورٹی کے اوپر. اور جو 2-3 دفعہ ہوا ہے، میرے نہیں خیال میں، جو میری نظر میں تھے، ایک عامر متین کا کیس تھا، ایک اسد طور کا پتہ چلا کیس ہی کچھ اور تھا، وہ کوئی اور چیز تھی، یعنی وہ ایجنسیز کا، متی اللہ کو اغوا کیا متی اللہ کا تھا، اور ایک اور شاید ابصار عالم کو گولی لگی. لیکن وہ ہمیں جہاں تک پتہ ہے کہ ہمارا کوئی وہ نہ گورنمنٹ کا کچھ تھا. مجھے یہ متی اللہ کا ایجنسیز کا تھا، لیکن اور مجھے نہیں پتا. لیکن